السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان لنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے میں اس شو میں آپ کو ملواتا ہوں انٹرسٹنگ گیسٹ سے۔ تو آج کے ہمارے انٹرسٹنگ گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ان کے پیکیج کی طرف۔ پاکستان میں کنزیومر کے حقوق کا تحفظ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن پاکستان میں جب بھی کنزیومر رائٹ کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوگی کوکب اقبال کا نام ضرور سامنے آئے گا۔ کوکب اقبال سن 2000 سے اشیاء خورونوش میں ملاوٹ اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے سرگرم ہے۔ کوکب اقبال ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ ماضی میں مختلف ملکوں کے اپنے کاروباری دورے کے دوران ان کو خیال آیا کہ جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں صارفین کے حقوق کے لیے تنظیم اپنا وجود رکھتی ہیں اور اس کو عالمی سطح پر منایا بھی جاتا ہے اور مختلف تنظیمیں اس حوالے سے قانون سازی کے لیے معاونت بھی فراہم کرتی ہیں، کیوں نہ پاکستان میں بھی اسی انداز میں کنزیومر رائٹس کے حوالے سے کام کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی رہنمائی میں پاکستان میں 1984 میں کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ایکٹ منظور ہوا اور کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان اسی قانون کے تحت اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، جس میں کوکب اقبال کا اہم کردار شامل ہے۔ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفاتر کام کر رہے ہیں۔ یہ کوکب اقبال کی ہی انتھک محنت ہے کہ سندھ میں 28 ڈسٹرکٹس اور پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹس میں کنزیومر کورٹس موجود ہیں۔ پاکستان میں صارف کے حقوق کا تحفظ آسان کام نہیں۔ جب میدان میں آئے تو مختلف مافیاز جو صارف کے حقوق کو سلب کرنے میں بہت پیش ہیں، لیکن ہر قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کوکب اقبال نے صارفین کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے مختلف ایونٹس کا انعقاد کرایا جس سے صارفین کی آگاہی میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کنزیومر چوائس ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا جس کو پاکستان میں عوامی سطح پر سراہا گیا۔ کوکب اقبال کی خدمات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اعلیٰ سطح پر محسوس کیا گیا اور ان کی خدمات کو پاکستان سے باہر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ویلکم بیک۔ کوکب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ نے پیکیج دیکھ لیا ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم کوکب صاحب کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم کوکب صاحب۔ وعلیکم السلام سلمان۔ سر آپ کا پیکیج اتنا انٹرسٹنگ ابھی چل رہا ہے، سر یہ آپ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی اتنے ایکٹیو ہیں اور ویسے بھی ماشاء اللہ سے آپ کنزیومر رائٹس پہ کام کریں، تو ہمیں اپنی ایسوسیشن کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بتائیں۔ یہ صارفین کے حقوق کے تحفظ، اشیاء صرف میں ملاوٹ کی روک تھام، ناجائز منافع خوری کو روکنے کے لیے یہ کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کا وجود جو ہے سن 2000 میں آیا تھا۔ مگر میں یہاں پہ رکتا ہوں، یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ خیال اس طرح آیا ہے کہ میں اپنے ایک بزنس کے سلسلے میں ملیشیا گیا تھا، تو وہاں پہ 15 مارچ کا دن تھا اور وہ وہاں کی ایسوسیشن تھی، وہاں پہ وہ 15 مارچ کا دن منا رہی تھی، ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے، اور مجھے بھی تجسس ہوا، میں نے قریب جا کے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اب تو وہ اپنے رائٹس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے، آگاہی دے رہے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے دفتر کا دورہ کیا اور ان سے ملاقات کی کہ کس طرح وہ کام کرتے ہیں، کیا ہے، وہاں سے معلومات ہوئی۔ مجھے پھر شوق وہاں سے پیدا ہوا کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں کام نہیں ہوا۔ پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو 1984 میں UN نے گائیڈ لائن دی ہوئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ کنزیومر پروٹیکشن وہ بنائیں، آپ ایکٹ نافذ کریں چاروں صوبوں میں، مگر اتفاق کی بات ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس شاید اور بھی بہت دوسرے کام ہوتے ہیں تو اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پھر ہم نے جب اپنے لوگوں سے بات کی اور ایسوسیشن کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کرایا، اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی اور پھر ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ ہماری کوششوں سے پورے پاکستان میں کنزیومر ایکٹ موجود ہے چاروں صوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں 11 ڈسٹرکٹس میں کنزیومر کورٹس ہیں، اس کے ساتھ جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی وہاں قائم ہے جو کہ آپ اڈلٹریشن اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ غیر معیاری غذائی اشیاء کو چیک کر رہی ہے، اور تمام ریسٹورنٹس، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء جو بنا رہا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ 28 ڈسٹرکٹس میں کنزیومر کورٹس ہیں۔ پھر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے یہاں پہ
سندھ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے. اسی طرح کے پی کے بلوچستان میں سندھ فوڈ کے پی کے اتھارٹی ہے, حلال فوڈ اتھارٹی ہے. پھر ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ہم نے ایک بڑا, کیونکہ ایک رول تھا کہ پاکستان میں حلال کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا, حالانکہ یہ اسلامی کنٹری ہے جیسے ملیشیا میں, وہاں پہ بہت کام ہوا ہے اور ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے حلال کی. تو یہاں پہ اب پاکستان حلال اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بن گیا ہے اور اس کو وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اگر لوگ کام کریں اور لگن کے ساتھ کام کریں تو اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 3 بڑے ڈپارٹمنٹ, یعنی ہمارے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے, کیونکہ ہم کنزیومر بینکنگ کر رہے ہیں, سارے صارفین جو ہیں بینک کے وہ کنزیومرس ہیں. تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جو ہے وہ لوگوں نے لون لے لیے گھر کے لیے, اپنے ویسے ہی اے ٹی ایم کارڈ سے استعمال کرتے ہیں. اے ٹی ایم میں کبھی پیسہ نہیں ہوتا تھا, کبھی اس کے اے ٹی ایم کے باہر لکھا تھا آؤٹ آف آرڈر, اور پھر یوٹیلیٹی بلز دینے کے لیے لوگ لمبی لمبی لائنیں لگاتے تھے. تو اتفاق کی بات ہے میری ملاقات ڈاکٹر ارشد حسین صاحب سے, اس وقت کے گورنر تھے, ان سے ہوئی. اسلام آباد میں سفر کر رہا تھا, اتفاق سے وہ میری برابر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کی گوشگزار کیا اور الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے جو بینکنگ صارفین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. سر یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ نے ملیشیا سے آئیڈیا پک کیا, پاکستان میں امپلیمنٹ کیا, تو مشکلات تو بہت آئی. لوگوں نے بولا ہوگا یہ کیا چیز لے کے آ گیا, کتنی مجھے پتا ہے گورنمنٹ نے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا, لوگوں نے بھی اور کنزیومر نے بھی. اور تو وہ جو لوگوں نے ریجیکشن تھی, مگر آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرا دیا. تو وہ جو سفر ہے اور وہ آپ کو لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے بولا تھا یہ تم نہیں کر سکتے. یہ لوگ اس وقت مجھ سے کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے. میں کہتا تھا اچھا مجھے بھی چیلنج قبول ہوتا ہے کہ جو امپاسبل چیز ہے اس کو پاسبل بنانا. وہی مجھے اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہمت سے, اپنے کردار سے, اپنے لگن سے جو کام کرتے ہیں وہ مشن آگے بڑھتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. سر وہ لوگ ملے تھے آپ کو جنہوں نے بولا تھا یار یہ پاسبل ہے, یار کوکب تم بہت سارے لوگ ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے اور ابھی یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جی ہمارے بھی ذہن میں تھا کہ ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بناتے. یقیناً پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت سارے لوگ کام کرنے چاہتے ہیں, مگر وہ قافلہ جو بہت مختصر سا تھا. ظاہر رجسٹریشن کے وقت ہمیں 10 لوگوں کی ضرورت تھی اور وہ 10 لوگ بھی مشکل سے تیار نہیں ہو رہے تھے ہمارے ساتھ. وہ کہتے تھے نہیں جی یہ کام جو ہے وہ مافیا سے ٹکر لینا ہے, کیونکہ ہر چیز کا مافیا ہے. آپ کا سیمنٹ مافیا یہاں پہ موجود ہے, شوگر مافیا یہاں موجود ہے, ویٹ مافیا یہاں موجود ہے, آپ کا گوشت مافیا جو یہ آپ کے ویٹ کا وہ اپنا میٹ کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں, ویجیٹیبل کا جو تمام اپنی پرائزز بڑھاتے ہیں. جو یہ کیونکہ آپ نے دیکھا پھر اڈلٹریشن جو ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے تھے. تو میں نے تو نہ گھر دیکھا نہ باہر دیکھا, نہ اپنی اتنی لگن کے ساتھ کام کیا کہ مجھے اپنے آفس میں کام کرتے کرتے وہ صبح کا فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ جب آپ کام میں بزی ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. تو الحمدللہ مگر اس کا رزلٹ آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشن کو آگے بڑھایا. اور مجھے گورنمنٹ نے بھی سراہا, اور گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ ہے, وفاقی گورنمنٹ اور ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ پھر رابطے ہوئے. ان کے ساتھ اسی طرح اس سے جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ساتھ مجھے بڑے رابطے ہوئے. اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی, ایک مقام دیا, اور ایک کام کرنے سے جو ایک اعزاز ملتا ہے وہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ایک شناخت بنی اور پہچان بن گئی, لوگ پہچانتے ہیں. سر وہی والی بات ہے نا کہ آپ وہ شروع میں جو کریزی آئیڈیا ہوتا ہے نا, جیسے آپ کا ایک وہ کریزی آئیڈیا سے میں نے امپلیمنٹ کرنا. سر وہ ابھی آپ نے مجھے بولا کہ آپ نے مافیا سے آپ نے ٹکر لی, تو کوئی تھریڈ وریڈی کال آئی کہ کاکا صاحب ذرا باہر نکلیں؟ تھریڈنگ کال ایک ایسی کال آئی کہ میں ریڈیو پروگرام کر رہا تھا, تو وہاں سے ایک کسی نے مجھے فون کیا, ان کے علاقے میں بجلی نہیں تھی. تو میں کئی دنوں سے وہ پروگرام کرتا تھا, میں اپنا موبائل نمبر بھی دیتا تھا. تو ان صاحب نے مجھے کال کیا اور بلوچ تھے, انہوں نے کہا ارے تم ابھی باہر نکلو, ابھی ہم تم کو مار دے گا. اچھا. میں نے کہا بھائی کیوں مارو گے, کیا ہے؟ تو کہنا سب لوگ تمہاری طرح آتا ہے روٹ جانا اس طرح بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا بھائی میں بیوقوف نہیں بنا رہا, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں بھی آپ مجھے بتائیے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسئلے کو جو حل کر سکوں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں جو ہے بجلی کئی دنوں سے نہیں ہے, کوئی 15-20 دن سے زیادہ کم عرصہ نہیں, کوئی 3 مہینے سے بجلی ان کے یہاں نہیں تھی.
اور ان کے جو خواتین تھیں وہ گاؤں گوٹ کے جو علاقے تھے وہاں سے دور دراز سے وہ پانی بھر کے لا رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، بجلی نہیں تھی ان کو، تو اس لیے وہ اس کا اضطراب کا شکار تھے. تو میں نے ان سے کہا اتباع سے، جب وہ KEC کے ایک انجینئر تھے ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کوکب صاحب کوئی بات نہیں ہے، میں شام تک اس مسئلے کو حل کراتا ہوں. کئی لمبا اسپین تھا جو کہ ان کے علاقے میں نہیں تھا. تو اس کے بعد جب ان کا مسئلہ حل ہوا تو انہوں نے کہا یار تم تو ایسا لگتا ہے کوئی جادوگر آیا ہے. تو یہ بھی لوگوں کی محبت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے ہم کس کو تم وہ کریں. تو میں نے کہا نہیں، ہمیں صرف دعاؤں میں یاد رکھیں. مگر اس کے بعد انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور اس کے یعنی جب ہم نے ایک کمپین شروع کی، ایک دستخطی مہم پریس کلب پہ، تو 150-200 آدمی وہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے. تو یہ ایک ہے کہ پازیٹیو وے میں جب آپ کام کرتے. مگر اس کے علاوہ بھی بہت تھریٹ ہوئے. یعنی تھریٹ ایسا تھا، ظاہر ہے کہ مافیا کے لوگ جو تھے وہ مجھے بڑا وہ کرتے تھے. مگر میں چیئرمین ٹاسک فورس بھی تھا. گورنمنٹ آف سندھ کا منسٹر اس وقت تھے رؤف صدیقی صاحب. تو انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس میں گورنمنٹ آف سندھ کا مجھے اپنے اس کا منسٹری کا چیئرمین بنایا. سر ہم ٹاسک فورس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ سے دوبارہ کریں گے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.